اور بیگانہ کون ہے؟ جاسوس کیا کریں گے؟ سلطان نے اسی مطمئن لہجے میں کہا۔ زیادہ سے زیادہ دشمن کو یہ اطلاع فراہم کر دیں گے کہ ٹیپو محل سے نکل کر لال باغ کی طرف جا رہا ہے۔ لال باغ سرنگا پٹم کا ایک نواحی مقام ہے جہاں نواب حیدر علی کو دفن کیا گیا تھا۔ اس قدر مخدوش فضا میں آپ کا لال باغ جانا مناسب نہیں۔ سید غفار سلطان کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر وقت آ جائے تو محفوظ ترین پناہگاہ بھی انسان کی قبر بن جاتی ہے۔ ٹیپو نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اپنے دل پر کیا بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ اس بوجھ نے مجھے تھکا ڈالا ہے۔ آخر سید غفار اور دوسرے فوجی افسروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ خدمتگاروں کا بھیس بدل کر لال باغ چلا جائے۔ جب خدا نے لباس شاہی پہنایا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے اتار کر ناشکر گزار بندہ کیوں بنوں؟ ٹیپو نے اپنے فوجی افسروں کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا، اب تو دست قدرت ہی میرے جسم سے اس خلت فاخرہ کو اتارے گا۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ وقت معلوم سے پہلے مجھے چھو بھی سکے۔ پھر آدھی رات کے قریب سلطان شجاعت خان کو اپنے ہمراہ لے کر باہر نکلا۔ سید غفار نے بہت سوچا کہ سلطان ایک فوجی دستے کی حفاظت میں یہ سفر اختیار کریں، مگر ٹیپو نے اس مشورے کو بھی قبول نہیں کیا۔ وہ تمام خطرات سے بے نیاز اس جنگل کی طرف بڑھتا رہا جہاں ایک گوشے میں سید اکرام بخاری محو خواب تھے۔ سید صاحب کی قبر پر پہنچ کر ٹیپو نے اللہ سے طویل دعا مانگی، اے قادر مطلق، میری دستگیری فرما کہ آج میں تیرے کرم کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ مجھے استقامت دے کہ میرا یہ سفر بعافیت تمام ہو جائے۔ اے علیم و خبیر، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس راستے میں کیسے کیسے قزاق گھات لگائے بیٹھے ہیں اور صیادوں نے ہواؤں میں کیسے کیسے خوشنما جال لگا رکھے ہیں۔ بس ایک تیری ذات بے نیاز ہے جو اپنے حقیر و ناتواں بندے کو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ میرے سینے کو حرص و ہوس کے جذبات سے پاک کر کہ دنیا اپنی تمام تر دل فریبیوں کے ساتھ میرے سامنے آراستہ ہے۔ اہل دنیا کہتے ہیں کہ میری دنیا برباد ہو گئی، مگر میں تجھ سے اپنی آخرت کی سلامتی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے لازوال خزانوں کے مالک، اپنے گدائے بے نوا ٹیپو کو مایوس نہ کر کہ وہ تیرے ہی کرم سے پہچانا جاتا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے، اپنی انہی صفات عالیہ کے صدقے میری پہچان بھی برقرار رکھ۔ پھر وہ لال باغ پہنچ کر نواب حیدر علی کے مقبرے پر حاضر ہوا۔ بابا محترم، میں ایک ناکارہ بیٹا تھا، آپ کے عظیم ورثے کی حفاظت نہ کر سکا، خدا مجھے معاف کرے۔ ٹیپو کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل جھکا اور باپ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ حیدر علی کی قبر کا غلاف ٹیپو کے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ شجاعت خان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے پوری زندگی میں ٹیپو جیسا اعلیٰ ظرف انسان نہیں دیکھا تھا جو اہل وطن کی غداریوں کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ نہیں شہزادے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شجاعت خان نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیپو کے کندھوں پر رکھ دیے۔ غداروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں کیوں درج کرواتے ہیں؟ ٹیپو نے شجاعت خان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور باپ کی قبر سے سر ٹیکے بیٹھا رہا۔ بہت دیر بعد ٹیپو کی آواز مقبرے میں گونجی، بابا محترم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو آپ جیسا ایک بھی ساتھی مل جاتا تو دنیا ایک بار پھر فتوحات فاروق کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، مگر میں کسی سے کیا کہوں، میرے تو بازو بھی کٹ گئے اور زبان بھی۔ جب انگریزوں کی فوجی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اتحادیوں کی توپوں نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ اس امر کی طرف کھلا اشارہ تھا کہ سلطان بے دست و پا ہو چکا ہے اور اس کی وفادار فوجیں دشمنوں کے نرغے میں گھر چکی ہیں۔ بڑے حوصلہ شکن لمحات تھے، مگر ٹیپو نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دشمن کا زور توڑنے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتا رہا۔ ٹیپو نے انگریزوں کی گولہ باری دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو بھی جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ قلعے کی فصیل پر نصب توپیں کئی دن تک گرجتی رہیں، مگر دشمن کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اتحادیوں کا نہ کوئی سپاہی مرا اور نہ کوئی گھوڑا زخمی ہوا۔ حالانکہ قلعے سے کی جانے والی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ جنرل ہارس کا مورچہ جو اس قلعے کے مقابل ایک گنجان باغ میں قائم کیا گیا تھا، یقینی طور پر تباہ ہو جاتا۔ ٹیپو اس بات پر حیران تھا کہ اس کی توپیں اتنی بے اثر کیوں ثابت ہو رہی ہیں۔ آخر ایک دن وہ خود قلعے کی فصیل پر پہنچا اور اس نے توپچیوں کو گولے داغنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کا حکم سن کر توپچی خوفزدہ ہو گئے۔ سلطان بڑے تعجب سے ان کے زرد چہروں اور کانپتے جسموں کی طرف دیکھنے لگا۔ توپچیوں کی یہ حالت سلطان کو ان کی طرف سے مشکوک بنا رہی تھی۔ پھر جب ٹیپو کے حکم پر ایک توپ داغی گئی تو حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گولوں میں بارود کی بجائے سن اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ معاذ اللہ، ایسی نمک حرامی اور ایسی غداری! شدت کرب سے سلطان کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔
ٹیپو نے توپچیوں کو قتل کرا دینا چاہا، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑے، حضور ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہمیں جو اسلحہ دیا گیا وہی استعمال کریں گے۔ بظاہر تم بے قصور ہو، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے مجھے اس سازش سے باخبر نہیں کیا۔ ٹیپو کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ حضور ہمارے سروں پر جبر کی تلوار لٹک رہی ہے، پھر ہم کس طرح زبان کھولیں؟ ایک توپچی نے لرزتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم سرکار کو اطلاع دیتے تو ہمارے بیوی بچے قتل کر دیے جاتے۔ آخر مکمل تحقیق کے بعد یہ راز فاش ہوا کہ توپ خانے کا نگران میر افضل اس سازش میں شریک ہے اور اسی کے حکم سے مصنوعی گولے تیار کیے گئے ہیں۔ ٹیپو نے میر افضل کو قتل کرا دیا، مگر وہ نمک حرام مرتے مرتے بھی بے ضمیری اور بے حیائی کا بھرپور مظاہرہ کر گیا۔ سلطان آپ کس کس کو قتل کرائیں گے؟ یہاں تو پوری بستی ہی غدار ہے، مگر دراصل کوئی بھی غدار نہیں، سب کے سب اپنے اپنے جذبوں اور خواہشوں کے وفادار ہیں۔ ہر شخص کیف و نشاط اور عیش و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور آپ اس زندگی پر اخلاقیات کے پیرے اٹھا دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حالات کے آئینہ خانے میں ذرا غور سے دیکھیے، آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان کچھ دیر تک میر افضل کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر جب اس غدار کا جسم ساکت ہو گیا تو ٹیپو نے با آواز بلند کہا، میر افضل تو جھوٹ بولتا تھا، مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی تنہا نہیں ہوں، تعداد میں مختصر صحیح، لیکن ابھی تو رفیقان سفر میرے ساتھ ہیں، اگر یہ بچھڑ گئے تو میرا مقصد میرے ساتھ رہ جائے گا۔ جب غداریوں اور اندرونی سازشوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا تو ٹیپو نے موسولالی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، میری طرح تم بھی دیکھ رہے ہو کہ سلطنت خداداد میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جن لوگوں کو زندگی بھر اپنا معتمد اور وفادار سمجھا وہ سب کے سب دشمن سے جا ملے۔ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ روز بروز اور لہجہ بلہجہ غنیم کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے بیرونی ہمدرد اور غمگسار اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے کہیں سے فوجی امداد کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان مشورہ طلب نظروں سے فرانسیسی افسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ تمام فرانسیسی افسر کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہوں۔ پھر موسیسیو نے انتہائی پرجوش لہجے میں عرض کیا، ہم سلطنت خداداد کے نمک خوار ہیں اور حضور نے ہمیشہ ہم پر بھروسہ کیا ہے۔ چرب زبانی ہمارا پیشہ نہیں ہے، ہم سپاہی ہیں اور اپنی تلواروں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جہاں حضور کا پسینہ گرے گا وہاں اہل دنیا ہمارا بہتا خون دیکھیں گی۔ موسیسیو کے ہر لفظ میں سچائی کی تڑپ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، مگر میرے عزیزو تمہارے خون کے چند قطروں سے کیا ہوگا؟ ٹیپو کے لہجے میں کسی قدر اداسی تھی۔ یہاں تو خون کے ایک دریا کی ضرورت ہے، پھر بھی تمہاری محبتوں کا شکریہ، تم اپنے نہیں مگر اپنوں سے بہتر ثابت ہوئے۔ اب ہمارے خیال میں یہی مناسب ہے کہ حضور تمام جواہرات، اشرفیاں اور توشک خانے کا قیمتی سامان لے کر حرم سرا کی خواتین کے ساتھ قلعے سے باہر نکل جائیں۔ باہر نکل کر 10,000 سوار، 5,000 پیادے اور 20 ضرب توپ اپنے ہمراہ لے لیں اور یلغار کے انداز میں صوبہ سرا اور چلدرک کے قلعے میں جا پہنچے۔ دوسرے فرانسیسی افسر موسیلالی نے سلطان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور سرنگا پٹم کے قلعے کو میرے اور موسیسیو کے سپرد کر جائیں۔ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا حضور کا حق نمک ادا کرتا رہے گا، اور اگر ہماری یہ تجویز قابل قبول نہ ہو تو ہم سب فرانسیسیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیجیے اور ہمارے چلے جانے کے بعد آپ کے ساتھ مصالحت کی گفتگو کرنے لگیں۔ بس ہم فرانسیسی ہی ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے موسیلالی کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا۔ موسیسیپو، موسیلالی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کا جواب سن کر ٹیپو کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے خوشی کے جذبات سے چمکنے لگیں، مگر دوسرے ہی لمحے ان میں مایوسیوں کا غبار سا بھر گیا۔ دوستو، تم غریب الوطن میری ہی طلب پر یہاں آئے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے کبھی میری رفاقت اور وفاداری سے منہ نہیں موڑا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم جیسے شریف، بہادر، نمک حلال اور وفادار دوستوں کو دشمن کے حوالے کر دوں؟ اگر اس کشمکش میں میری تمام سلطنت تباہ و برباد ہو جائے تو میں اس امر پر راضی ہو جاؤں گا، مگر تمہیں کسی بھی حالت میں انگریزوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ٹیپو کا جواب سن کر موسیلالی بے قرار ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ٹیپو کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ بہت عظیم ہیں، اتنے عظیم کہ میں نے آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ کاش یہ بیمار قوم آپ کی قدر کرتی کہ آپ اس قوم کے مسیحا ہیں، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عاقبت فراموش اور اندھی قوم اپنے چارہ گر ہی کو قتل کر دینا چاہتی ہے۔ پھر کون اس کا علاج کرے گا اور کون اس کو ہلاکت سے بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ موسیلالی شدت جذبات سے وارفتہ ہو گیا تھا۔ جب زمین والے اپنا علاج نہیں چاہتے تو آسمان بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، ہلاک ہو گئے ہندوستانی اور برباد ہو گیا ہندوستان۔
کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ہر طرف طوق غلامی کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردنیں، خوف و دہشت سے پتھرائی ہوئی آنکھیں، ندامت کے پسینے سے شرابور جسم اور غربت کی شاہراہوں پر سسکتی ہوئی لعنت زدہ زندگی ہے۔ میرے عزیز سلطان، یہ ہے آپ کا ہندوستان۔ میوسولالی نے اس قدر جذباتی اور اثر انگیز لہجے میں حقیقت کی عکاسی کی تھی کہ سید غفار اور شجاعت خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ٹیپو بار بار اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ میں انہیں برسوں سے پکار رہا ہوں مگر میری آواز کوئی نہیں سنتا۔ سلطان کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ لوگ تو پاگل کی آواز سن کر بھی ٹھہر جاتے ہیں، پھر میری صدائیں اتنی بے اثر کیوں ہیں؟ یہ نہیں سنیں گے سلطان ذیشان۔ میوسولالی کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ آسمان نے ان کی سماعت چھین لی ہے۔ یہ ساز زندگی کی لذتوں سے بے بہرا ہیں، اب انہیں صرف موت کا نغمہ ہی سنائی دے سکتا ہے۔ آپ نے ان کی طرف غور سے نہیں دیکھا، یہ نابینا بھی ہیں۔ اندھوں کے ہجوم کی قیادت نہیں کی جا سکتی، یہ موت کے غار کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہیں اس غار میں گرنے دیجئے۔ اندھوں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ راستے کے پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جائیں یا پھر کسی گہرے گڑھے میں گر کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ میوسولالی چلا گیا مگر سلطان کے خلوت قدے میں اس کے لفظوں کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ اندھوں کے ہجوم کی قیادت نہیں کی جا سکتی۔ فرانسیسی افسروں کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے تمام وزراء اور امراء کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے میوسولالی کی تجویز رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہی مناسب ہے کہ میں سرنگا پٹم چھوڑ کر چلدرگ کے قلعے میں چلا جاؤں۔ ابھی وہ علاقہ دشمنوں کی دسترس سے دور ہے، پھر جب طویل محاصرے کے دوران انگریزی فوجیں تھک جائیں گی تو ہمارے تازہ دم لشکر آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ فرانس یا کسی دوسرے ہمدرد ملک سے فوجی امداد حاصل ہو جائے۔ سلطان کی گفتگو سن کر بیشتر امراء کے چہرے بگڑ گئے۔ وہ سب کے سب غدار تھے اور جلد از جلد سلطنت خداداد کا خاتمہ چاہتے تھے، اس لیے میوسولالی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کی تجویز سن کر پریشان نظر آنے لگے۔ اس تجویز پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ٹیپو ایک محفوظ مقام پر پہنچ جاتا اور سازش کے تمام منصوبے ناکام ہو کر رہ جاتے۔ دراصل یہی وہ نمک حرام امراء تھے جن کی دغابازیوں کے سبب سلطان سرنگا پٹم میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ میوسولالی ایک بڑا فوجی مدبر تھا، وہ جانتا تھا کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ محاصرہ تنگ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سلطان اپنے بستر پر بھی کروٹ لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے فرانسیسی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سلطان اس تھوڑی سی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلترک چلا جائے، مگر ٹیپو کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ٹیپو اپنے امراء سے مشورہ کیے بغیر دارالحکومت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مشکلات پر تو کسی نہ کسی طرح قابو پایا جا سکتا تھا، مگر سلطان کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ ان امراء سے مشورہ طلب کر رہا تھا جو بہت دن پہلے انگریزوں کے ہاتھوں میں نہ صرف سلطنت خداداد کو فروخت کر چکے تھے بلکہ ٹیپو کی زندگی کا سودا بھی کر چکے تھے۔ اس خرید و فروخت کی تکمیل میں بس چند دنوں کا وقفہ حائل تھا جسے میوسولالی نے اپنے تدبر سے طویل کرنے کی کوشش کی تھی۔ غدار امراء ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے کہ اگر سلطان چلدرگ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ محل کے اس مخصوص کمرے کی فضا بہت دیر تک گہرا سکوت طاری رہا۔ آخر نمک حرام پورنیا اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، حضور، ہم غلاموں کی حیثیت ہی کیا ہے جو اپنے آقا کو کوئی مشورہ دے سکیں؟ آپ پر سب کچھ روشن ہے اور آپ امور مملکت کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، پھر بھی یہ ناچیز اتنا ضرور عرض کرے گا کہ اس کے نزدیک انگریزوں اور فرانسیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پورنیا ٹھہر ٹھہر کر انتہائی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ وزیروں کے حلقے میں بے زبان مشہور تھا اور یہی اس کی سیاست کا کمال تھا۔ سب اس کے دوست تھے مگر وہ کسی کا دوست نہیں تھا، سب اس پر اعتبار کرتے تھے لیکن وہ سب کی طرف سے ہوشیار رہتا تھا۔ پورنیا اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اگر سلطان سرنگا پٹم چھوڑ کر چلترک چلا گیا تو تمام سازشیں دھرے کی دھری رہ جائیں گی اور سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان کے گرد اپنی منطق کا نیا جال بچھا دیا۔ حضور بہتر جانتے ہیں کہ انگریز بھی غرض کے بندے ہیں اور فرانسیسی بھی ہوس کے غلام، دونوں تاجر ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے ہیں۔ انہیں جس سودے میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا اسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ غلام کے خیال میں میوسولالی کی تجویز اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سرنگا پٹم کے قلعے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے کہ انگریزوں کو بولی لگانے کی دعوت دے، پھر جب اسے منہ مانگی قیمت مل جائے گی تو وہ عیار پورنیا نے جان بوجھ کر اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ٹیپو سلطان بہت غور سے پورنیا کی باتیں سن رہا تھا۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد وہ حرام کار دوبارہ سر جھکا کر عرض کرنے لگا، عقائد کے اعتبار سے بھی دونوں اسلام کے دشمن ہیں، پھر حضور کس بنیاد پر فرانسیسیوں سے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ کہہ کر پورنیا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سلطان کے چہرے پر الجھن کے آثار صاف نمایاں تھے۔
اس الجھن میں مزید اضافہ کرنے کے لیے غدار میر صادق علی کھڑا ہوا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگا، سرکارے والا، آپ کا حسن زن اور اعلیٰ ظرفی اپنی جگہ، مگر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فرانسیسیوں نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ اگر وہ دل کے کھلے اور قول کے سچے ہوتے تو اب تک فرانسیسی بحری بیڑا بھی پہنچ چکا ہوتا اور ایک بہت بڑی فوج بھی ہندوستان کے ساحلوں پر اتر چکی ہوتی۔ میر صادق علی اتنے زور و شور سے بول رہا تھا جیسے کوئی تند و تیز موج کنارے سے ٹکرا رہی ہو۔ حضور، دنیا کچھ بھی کہے مگر میں تو بار بار یہی عرض کروں گا کہ ان فرانسیسیوں نے سلطنت خداداد کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کی ہیں۔ یہ مغربی تاجر جو خوبصورت الفاظ میں عہد و پیمان کرتے رہے مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو آپ کو مجدار میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ ان کی ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ نہ کھائیے۔ سگے زرد برادر شغال، یعنی زرد رنگ کا کتا گیدڑوں کا بھائی ہوتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضور جیسے ہی سرنگا پٹم کا قلعہ فرانسیسیوں کے حوالے کریں گے، یہ اسے فرنگیوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالیں گے اور اس کے بدلے میں اپنی قوم کے لیے نئی مراد طلب کریں گے۔ میوسولالی اور دوسرے فرانسیسی اپنے عہد کے پابند بھی تھے اور ٹیپو کے ساتھ مخلص بھی، مگر صورتحال اس قدر الجھ گئی تھی کہ سلطان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے امراء کی مرضی کے بغیر سرنگا پٹم کا قلعہ فرانسیسیوں کے حوالے کر دیتا تو یہی اراکین سلطنت اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر تعاون سے ہاتھ کھینچ لیتے اور چند فرانسیسی سپاہی بااختیار ہوتے ہوئے بھی مجبور محض بن کر رہ جاتے۔ حالات کا یہی وہ نازک پہلو تھا کہ جس کے باعث سلطان میوسولالی کی تجویز پر عمل نہ کر سکا۔ آخر اس گراں وقت کو ٹالنے کے لیے سلطان نے انگریزوں سے صلح کر لینی چاہی، مگر لارڈ ولزلی نے جو شرائط پیش کی تھی انہیں پڑھ کر سلطان کا خون کھول گیا۔ لارڈ ولزلی کی پیش کردہ شرائط کچھ یوں تھی: تمام فرانسیسیوں کو انگریزوں کے حوالے کیا جائے یا پھر انہیں ان کے عہدوں سے برطرف کر کے سلطنت خداداد سے نکال دیا جائے، تمام ساحلی علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیے جائیں اور ٹیپو سلطان اطاعت و فرمانبرداری کا اعلان کرتے ہوئے ہر سال خراج ادا کرے۔ دراصل یہ صلح کا شرائط نامہ نہیں، غلامی کی ایک دستاویز تھی جس پر سلطان کو اپنے دستخط ثبت کرنا تھے اور پھر محکومے کی مہر کو اپنی پیشانی پر سجا لینا تھا۔ ٹیپو نے سر دربار انگریزی سفیر کے سامنے شرائط نامہ چاک کر ڈالا اور با آواز بلند کہا، لارڈ ولزلی کو بس اتنا بتا دینا کہ مردوں کی جنگ میں ہر چیز جائز نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا عہد شکن نہیں دیکھا جس نے سچائی کو قتل کر ڈالا اور دوستی کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ اہل دربار نے آج تک سلطان کو اس قدر غضبناک حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں مجبور نہیں ہوں، اپنا یہ شرائط نامہ مجبوروں کے سامنے پیش کرے۔ خدا نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے اور میں اسی اعزاز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پسند کروں گا۔ لارڈ ولزلی کے سفیر کے ہونٹوں پر بڑی زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ میر صادق علی، پورنیا اور دوسرے غدار امراء بھی دل ہی دل میں سلطان کی بے چارگی پر مسکرا رہے تھے، مگر سلطان کے چہرے پر وہی جلال تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے دل پانی ہو جاتے تھے۔ سلطان نے لارڈ ولزلی کا شرائط نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی سے انکار کر دیا تھا۔ اگر بالفرض ٹیپو لارڈ ولزلی کی اس پیشکش کو قبول بھی کر لیتا تو اسے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ عیار ولزلی نے دوہری چال چلی تھی کہ ایک طرف اس نے شرائط نامہ تحریر کر کے انگریز سفیر کو سلطان کے دربار میں بھیجا اور دوسری طرف اپنے ایک معتمد کو خفیہ ہدایات دے کر جنرل ہارس کے پاس روانہ کیا۔ قلعہ فتح ہونے تک سلطان سے صلح کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کی جائے۔ قدرت ٹیپو کی رہنمائی کر رہی تھی۔ شرائط نامہ چاک کر کے وہ بڑی رسوائی سے بچ گیا اور لارڈ ولزلی کی خوفناک چال ناکام ہو گئی۔ مجبوراً سلطان نے میوسولالی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے چلدرک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جواہرات، خزانہ اور توشک خانے کا قیمتی سامان بڑے بڑے صندوقوں میں بند کر دیا گیا تاکہ ہاتھیوں اور اونٹوں کے ذریعے سارا اسباب چلدرک کے محفوظ قلعے میں پہنچا دیا جائے۔ حرم سرا کی خواتین کے لیے تیز رفتار بیلوں اور طاقتور کہاروں کا بندوبست کیا گیا۔ میر صادق علی، پورنیا اور دوسرے غدار امراء بڑی خاموشی سے سلطان کی ان تیاریوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب چلدرک جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تو رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد سلطان نے اپنے تمام امراء کو خلوت میں طلب کر کے کہا، دوستو میں چلدرک جا رہا ہوں۔ دوستو